ہم نے اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس کیے ہیں. ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ اپنے ساری 70 سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور آج میں کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے. تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو. یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا. جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نہ، اس کو این آر او دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں. میں آج صرف یہ، ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس معیشت تباہی کی طرف جا اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے. چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، ایکسکیوز می، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے، ملک کا پیسہ چوری کرنے کا. ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے. اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں. جس طرح میں یہ جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں، اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں. تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکنڈ کی، وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور
زرداری خاندان کی چوری کے اوپر، تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے NRO 2 دے کے۔ NRO جنرل مشرف نے دیا تھا، 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے NRO 1 کے بعد، لوٹ مار ہوئی تھی، ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اور یہ اب NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے، اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے۔ پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں، 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے۔ کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے، ان کے اندر انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے، اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے، اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا۔ اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب آپ نے بچوں کو $5 ملین بھیجے، کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا، اس نے دیا۔ انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے۔ جیسے انہوں نے رسید مانگی، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا، ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں، تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی۔ اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن، وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے، تو وہ بھی معاف ہو گیا، زرداری بھی معاف، تو یہ سب بچ جائیں گے آپ۔ اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا، 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے۔ کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے، اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے۔ نوجوانوں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک۔ اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر۔ میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے، میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے، سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں، کبھی بھی اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی۔ آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں۔ 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے۔ آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جن کو
جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے کیا حالات ہیں. کریڈٹ رسک کہ آج ان کو یہ خوف ہے، تقریباً 100% پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو قرضہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس 100% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے اپریل کے اندر تو 5% تھی. تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر. لہذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. 6% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ فیکٹریاں جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بے روزگار لوگ نکل رہے ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے. کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج؟ اوپر سے کسان علیحدہ رو رہا ہے، بجلی کے بل اسمانوں پہ ہیں. ڈیزل کی قیمت جو ہم 150 روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے، آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے دور میں 115 سے لے کے 103 روپے $103 تھا. 115 سے $103 بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے. لیکن ڈیزل کدھر ہے؟ پٹرول کدھر ہے؟ کیسے بجلی کی قیمت آج کدھر ہے؟ ہم 17-18 روپے یونٹ پہ چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 40 روپے سے اوپر چلا گیا. کس طرح لوگ پیسے دیں گے؟ کسان جس کے پاس پیسہ آیا تھا ہمارے دور میں، اس نے اپنی زمین پہ لگایا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. 4 بڑی بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تھی. آج کسانوں سے پوچھے کیا حالات ہیں ان کے؟ کسان علیحدہ پسا ہوا ہے، بزنس مین علیحدہ پسا ہوا ہے. انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے. سروسز، یہ جو آئی ٹی کے اندر ہم نے اتنے انسینٹیوز دیے تھے، ہماری 75% آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی تھی، ان کے انسینٹیوز انہوں نے واپس. تو سوال یہ ہے کہ اب ہم کدھر سے آمدنی بڑھائیں گے اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے؟ اگر ایک ملک کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، گھر پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ واپس کیسے کرتا ہے؟ آمدنی بڑھا کے. تو جب آمدنی سکڑتی جا رہی ہے تو قرضے ہم نے کیسے واپس کرنے ہیں؟ ہم کیسے جو ہماری آگے لائبلٹیز آ رہی ہیں ہم کیسے واپس کریں گے؟ ان کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے. آج ذرا صرف میں بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی قیمتیں جو عام آدمی کو آج افیکٹ کرتی ہیں. پیاز، لوگ کئی پیاز اور روٹی کھاتے ہیں، 400% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے پیاز کی. ٹماٹر، یہ بھی عام لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے وہ لوگ روٹی کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھاتے. 300% بڑھ چکی ہے اس کی قیمت. آٹا یعنی روٹی کے بغیر کون گزارا کرتا ہے؟ 100% قیمت بڑھ چکی ہے آٹے کی. دالیں، 50% قیمت بڑھ چکی ہے دالوں کی. گھی عالمی مارکیٹ میں نیچے آ گیا. پام آئل، آج گھی کی 50% قیمت بڑھ چکی ہے. میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں سوچیں کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے آج. تو جب معیشت نیچے جا رہی ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، اور میں سارے پاکستان کے اداروں سے آج بات کر رہا ہوں. میں اس لیے پاکستان کے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ آپ سب کو افیکٹ کرے گا. کوئی ادارہ جزیرہ نہیں ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہو تو وہ جزیرہ بچ جائے گا. سارا ملک ہی نیچے جائے گا. یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارے ملک سے ہوا ہے کہ ایک جس طرح کسی نے پلان کر کے ہمارے ملک کو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ملک اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے ملک کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوگی. اور نیشنل سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو پاکستان 7 گنا بڑا ملک ہے ہمارے ساتھ، جس کے ساتھ 3 جنگیں ہو چکی ہیں. تو اگر ہمیں تو صرف اعتماد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمیں حملہ نہیں کرے گا، لیکن اگر ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو جو لوگوں نے ہمیں پھر وہاں سے بیل آؤٹ کرنا ہے وہ کیا قیمت مانگیں گے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ کیا قیمت مانگیں گے. میں یہ ویسے واضح آج کرنا چاہتا ہوں
کہ میں یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. یہ جب ہمارے خلاف یہ دھرنے دیے جا رہے تھے اور یہ جب کہا جا رہا تھا کہ جی ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ سارا وقت کہہ رہے تھے کہ جی ان کو چھوڑ کے تو ہماری مدد کریں. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر فاصلہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں فاصلے بڑھ گئے. یہ ہمارے ملک کا نقصان. اس ملک کو ایک مضبوط فوج کے ادارے کی ضرورت ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں, ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں. میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے. اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو, وہ مداخلت نہ کرے. جو جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا, میڈیا کرتا تھا, اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی, ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت, میں یہ آگوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر, ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO-2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے جنرل باجوہ نے NRO-2 دیا, مشرف نے NRO-1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو, چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO-2 دے دو, یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتا ہے کہ NRO-2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کری دی, یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ, اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے. اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی
سندھ جا رہا ہے، اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں، ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل، اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا، مجھے پتا ہے کس نے گولیاں، کون یہ، کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی، اگر ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بڑے برے حالات ہیں، تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی، اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں، ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں، ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکتی، ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا، اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے، اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے، تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 70